نصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتم من كتاب وحكمة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ جو بیت المقدس ہے، اس سے ہمارا ایمانی، روحانی اور قلبی رشتہ ہے بیت المقدس سے۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جس کے تعلق سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس کے ارد گرد اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اس سے مراد یہی وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ تھا، بیت المقدس وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا، بیت المقدس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تمام انبیاء کرام، وہ ایک ہی جگہ ہے روئے زمین پر جہاں پہ تمام انبیاء کرام کی روحیں جمع ہوئی تھیں، تمام انبیاء کرام تشریف لائے تھے، اور جہاں پہ سب کی نماز سرکار نے پڑھائی تھی وہ بیت المقدس ہے۔ قرآن میں جس کے بارے میں فرمایا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یعنی ارض مقدس جس کو رب نے فرمایا ہے کہ مقدس زمین وہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو چند باتیں عرض کی تھیں کہ ہر نبی، ہر رسول جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف جا رہا تھا، ہر کوئی مکہ شریف کی طرف جا رہا تھا، بات یہیں پر چل رہی تھی۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے، اچھا اس سے پہلے میں چونکہ حسب معمول جو ہر جمعہ میں بیان کرتا ہوں کہ درود پاک، ابھی میں سنیچر کو غالباً میرا ایک جگہ بیان تھا، تو درگا سیوا سنگھ میں غوث اعظم مسجد میں، تو بہت سارے لوگوں کو بھی میں نے اس پہ لگایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ ہمارے گھروں میں کھانے سے پہلے ہم لوگوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ درود پاک کے برکات کیا ہیں؟ ایک روایت سنیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو مدینہ کے شاہراہ پہ چوراہا آیا، تو وہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور ایک اعرابی شخص آ گیا، اونٹ لیے ہوئے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کرنا شروع کر دیا، کیا حال ہے، کیسے ہو، صبح کیسے کی۔ سرکار علیہ السلام غریبوں کا بڑا خیال فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی گفتگو فرماتے تھے تو یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ محبت سب سے زیادہ کس سے فرماتے ہیں۔ یہ انداز ہوتا تھا گفتگو کا کہ جس سے بھی بات کرتے تھے تو اس کو لگتا تھا مجھے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، دوسرے سے بات کریں تو اس کو لگے نہیں مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو سرکار علیہ السلام بات کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک چوکیدار ٹائپ کا شخص تھا، وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے اعرابی لیے ہوئے ہے یہ میرا ہے۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھی یہ اونٹ میرا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دلا دیجئے
اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا۔ تو جب اس نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تو وہ جو اونٹ تھا وہ بلبلانے لگ گیا، وہ آواز نکالنے لگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خاموش ہوا اونٹ تو سرکار علیہ السلام متوجہ ہوئے اس کی طرف اور فرمایا کہ تو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے چوری کر لیا ہے اونٹ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اونٹ بتا رہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ حقیقی مالک ہے جس کے ساتھ میں اونٹ ہے۔ بات ختم ہو گئی اور وہ چلا گیا واپس جس نے دعویٰ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کون سا عمل تم کر کے آئے ہو، کون سا نیکی تم نے کیا ہے، کون سی نیکی تم نے کیا ہے، کون سا فعل، کون سا عمل کیا ہے کہ اونٹ تمہاری دفاع میں آ گیا اور اونٹ تمہاری گواہی دے رہا ہے۔ تو اس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عمل یہ ہے کہ میں آپ پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو اونٹ بھی گواہی دیتا ہے اور دفاع کرتا ہے۔ اب اس کے کچھ فوائد میں عرض کروں آپ کے کہ آقا علیہ السلام درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کو نسبت ہو جاتی ہے، اور صرف بارگاہ سے نہیں، درود پاک پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ آج جو ہم لوگ پریشانی والی زندگی گزار رہے ہیں اور عزت و معاملات جو ہمارے سامنے ہیں کہ کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ذلیل و خوار ہر جگہ ہوتے جا رہے ہیں، ایک وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دوری، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دوری۔ کثرت درود و سلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہو یا پوری کائنات میں جتنے مسلمان مومن ہیں، ہر کوئی تو گنبد خضرا کو دیکھ کے رو پڑتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھنا چاہتا ہے، صرف گنبد خضرا کے لیے روتا ہے ہندوستان میں کہ سرکار کبھی بلا لیں آپ۔ مگر آپ جب درود پاک کی کثرت کریں گے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو گنبد خضرا نہیں بلکہ صاحب گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور آپ ہلکے میں لیتے ہیں ساری باتیں، یا تو پھر آپ کا دل ایسا ہے کہ یہ دعوے صرف جھوٹے ہیں آپ کے۔ جب عمل بتایا جاتا ہے کہ درود پڑھیں سرکار کا دیدار ہوگا تب پھر کرنا نہیں ہوتا ہے، اور پھر ویسے ہوتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو طریقہ تو سرکار نے بتایا نا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے تو کثرت سے درود پاک جب پڑھا جائے تو وہ خود درود پاک، کثرت سے جو لوگ درود پڑھتے ہیں تو کثرت سے درود پاک اس کے لیے توبہ بن جاتا ہے، توبہ بن جاتا ہے، درود پاک توبہ بن جاتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کہیں بھی رہے، آپ کہیں بھی رہیں، جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں، آپ گھر میں رہیں، گھر کے باہر رہیں، کام پہ رہیں، جہاں بھی رہیں گے آپ پر گنبد خضرا کہ مکین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہر حال میں رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ اب سرکار کی جس پر توجہ ہو تو اس پہ مشکلات آ سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ جس پر سرکار کا توجہ ہو جائے تو کون ایسا بندہ ہوگا جو نہیں چاہتا ہے کہ سرکار کی توجہ مجھ پر ہو جائے؟ تو اگر چاہتے ہیں کہ سرکار کی توجہ ہو جائے تو درود پاک پڑھا کریں، سرکار کا توجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تو سرکار کی توجہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جب تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے، جب تک درود شریف وہ پڑھتا رہتا ہے، اس کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوتے رہتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام کی توجہ حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے جو درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت، اب کیا بیان کیا جائے اور
کہ سرکار علیہ السلام مل جاتے ہیں، اللہ کی توجہ ہوتی ہے، سرکار کی زیارت ہوتی ہے، درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رہتے ہیں، وہ شخص جو سرکار پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت پہ یہ عرض کروں کہ الحمدللہ کچھ دنوں سے تو کام بند ہو گیا تھا درود پاک کے لیے جو روم خریدا گیا تھا، کیونکہ میں عمرے پہ چلا گیا اور پھر جو ہمارے ہاشم بھائی خزانچی صاحب ان کی طبیعت علیل ہو گئی تھی، اٹیک آیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کل سے الحمدللہ ٹائلز کا کام شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ درود پاک کے لیے جو روم خریدا گیا ہے، آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ صرف اسی لیے بنوایا جا رہا ہے کہ اس میں بیٹھ کر کے ہم سب مل کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کہا نہیں کہ ہماری توجہ جو ہے نا وہ کمزور ہے، ہمارا قلبی حالت جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق جتنا ہو سکے مضبوط کریں، اور اس کا ذریعہ ہے درود پاک، نعت رسول، سلام، یہ ذریعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کیا جائے۔ کرم ان کا آج بھی ویسے ہی ہے، ان کا کرم، ان کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف ہے۔ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر کے ہم لوگ عالم بنتے ہیں۔ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حال یہ تھا کہ یہ مدرسے میں پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو کچھ بھی پڑھتے تھے بھول جاتے تھے، کچھ بھی پڑھتے تھے بھول جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی مایوسی تھی کہ میں پڑھتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، مگر سب بھول جاتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ رہتی تھی، اور ابھی بچپنا ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، نوجوانی کا وقت ہے، دور ہے۔ تو ایک شخص آیا، مدرسے میں یہ موجود تھے، اور اس شخص نے کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ توجہ آپ کی کمزور ہوئی ہے سرکار کی طرف۔ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، سرکار کو آپ کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ پورا دن گزر جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ آپ درود پڑھتے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیں، میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ جہاں سب کچھ آپ کا ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور کوئی ایک بندہ بھی جس سے آپ کو پیار ہے دنیا میں، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، والد ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، کوئی بھی شخص ہو دنیا کا، روئے زمین کا، جہاں ہر شخص آپ کو تنہا چھوڑ کے آتا ہے، وہ ہے قبر۔ مگر اس قبر میں بھی سب سے پہلے جو موجود ہیں وہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو نبی ایسے موقع پر آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو تو ان کے یاد میں ہمیشہ رونا چاہیے، ان کی محبت میں ہمیشہ رونا چاہیے۔ اس ذات سے ہمیں تو ویسے بھی سب سے زیادہ پیار کرنا چاہیے کہ قبر میں ہمارے اپنے لٹا کے آتے ہیں، مگر سرکار وہاں کام آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میدان محشر دیکھیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور حالات یہ ہوں گے کہ کسی کے پسینے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، اور کوئی اسی میں تیر رہا ہوگا، اور ایک نیکی کے لیے ہر کوئی پریشان ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ماں باپ سب الگ ہو جائیں گے۔ اس وقت ایسے ماحول میں جب آپ کو پیاس لگے گی، آپ قربان جائیں، اتنا پیار کبھی سنا ہے آپ نے کہ کوئی اتنا پیار کرتا ہے، کوئی اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے؟ آج دنیا کے مالکوں کا حال کیا ہے، سیاٹ کا، عمرہ کا، کہ وہ پیاسے ہوتے ہیں، آپ پانی دیتے ہیں، صاحب لیجیے پانی پی لیجیے۔ ان کو بھوک لگی، صاحب کھانا لے کے آؤں، ہاں دسترخوان بچھا دیا ہم نے۔ پھر ایسا کوئی مالک بتاؤ، ایسا کوئی آقا بتاؤ کہ میدان محشر میں پیاس ہمیں لگی ہے اور پورا حوض کوثر لے کر کے کھڑے ہیں، اور خود کھڑے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا کہ وہ کسی کو کہہ دیتے تم پلاؤ، بھائی فرشتوں کو بھی تو حکم دے دیتے کہ بھائی تم پلاؤ، میری امت کو پانی تم پلاؤ، آب کوثر تم پلاؤ، مگر قربان جائیں ایسا کریم آقا، ایسا مہربان آقا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں، سرکار فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اپنے گنہگار امت کو جام پلاؤں گا۔ قربان جائیں آپ، اپنے ہاتھ سے پلائیں گے سرکار، ایک ایک فرد کو پلائیں گے۔ آپ دیکھیں محشر میں 3 مقام بڑے خطرناک ہیں۔ ایک تو یہ
جب پیاس لگی تو کہاں جائیں؟ سرکار نے کہا میں موجود ہوں، آ جانا میں پانی پلاؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا کہ مالک و مولا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے انہوں نے سنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا تم چاہتے ہو کہ کبھی تم کو پیاس نہ لگے، محشر میں پیاسے نہ ہو، پیاس ہی نہ لگے؟ تو کہا مولا بے شک میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں تمہیں، یہ رب نے بتایا ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، میرے محبوب پر تم درود پڑھا کرو، کثرت سے میرے محبوب پر، حبیب پر تم درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھو گے محشر میں پیاس نہیں لگے گی تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے میں اتنا قریب ہو جاؤں جس طرح تمہاری آنکھوں میں تمہاری روشنی آنکھوں سے قریب ہے، تمہارے جسم سے جس طرح روح قریب ہے، اس طرح میں نہ ہو جاؤں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کیوں نہیں، مولا کریم ہم تو چاہتے ہیں کہ تو قریب ہو جا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم چاہتے ہو اس طرح قربت میرا مل جائے کہ جیسے تمہارے آنکھ میں روشنی ہے، تمہارے جسم میں روح ہے، تو اگر اس طرح چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، میرے حبیب پر درود پڑھا کرو، میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ جتنی کثرت سے تم درود پڑھو گے میرا تمہیں قرب مل جائے گا، میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ تو 3 مقام ایسے ہیں جہاں پہ ماحول بہت اہم ہوگا۔ ایک تو یہ کہ پیاس لگی تو کہاں جائیں۔ پیاس کی شدت کبھی آپ روزے میں رہتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ جب 4-5 بجتے ہیں یا کام پہ آپ تھے اور بہت محنت کر دیا آپ نے، اور جب پیاس لگتی ہے تو وہ درد کیسا ہوتا ہے، اور پھر وہ محشر کی گرمی، یہ تو دنیا کی گرمی ہے، پھر محشر کی گرمی اور فی شدت کی پیاس۔ اب پیاس بجھانے کہاں جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لو، سرکار علیہ السلام سے تعلق بنا لو، یہاں پہ کثرت سے سرکار پہ درود پڑھو، وہاں آب کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ہاتھ سے نہیں اپنے دست نبوت سے پلائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ اور سرکار یہ نہیں، یہ روایت اور سن لیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں مصافحہ کروں گا۔ قربان جائیں، اب نہ کریں پھر یہ پچھتاوا آپ کا ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، ہمیں پتہ نہ تھا، سرکار تو سب بتا گئے کہ تم اگر مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کبھی دل پہ رکھنا ہاتھ اور سوچنا کہ کیا حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو پیار ہے یا صرف نعرے بازی ہے، پھر دکھاوا ہے۔ اگر حقیقت ہے تو کثرت سے درود پاک کا، کیونکہ جب سرکار نے یہ فرما دیا میں مصافحہ کروں گا تو اس پہ تو پھر بندہ مچل جائے گا نا۔ عاشق جو رہے گا کہ محبوب نے کہا ہے میں مصافحہ کروں گا، تو پھر وہ تو پوری زندگی اس میں گزار دے گا کہ بھئی کیسے مصافحہ ہوگا، درود پاک۔ تو پھر عاشق جو ہوگا وہ تو ہر لمحہ اس امید کے ساتھ درود پڑھے گا کہ نہیں سرکار نے کہا ہے میں مصافحہ کروں گا، تو میں وہ خوش نصیب ہوں، اس لیے درود پڑھ رہا ہوں کہ سرکار سے مصافحہ ہونا، سرکار سے مصافحہ ہونا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پل صراط پہ، اچھا ایک روایت یہاں اور سن لیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب سرکار کے ساتھ شب معراج جب سرکار کے ساتھ جا رہے تھے تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پہ ٹھہر کے کہ آپ جب جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ سے ایک درخواست میرا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجازت دے دے کہ میدان محشر میں پل صراط پر آپ کی جب امت گزرے نا تو میں پر بچھاؤں۔ اب سوچیں حضرت جبریل علیہ السلام ایسا کیوں بول رہے ہیں، ذرا سوچیے آپ، یہ درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل بھی چاہتے ہیں کہ سرکار مجھ سے ہمیشہ خوش رہیں، اور پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار خوش کیسے ہوں گے جب ان کے امت کی بات کی جائے، جب ان کے امت کی بات کی جائے تو سرکار خوش ہو جاتے ہیں۔ سرکار گئے، شب معراج باتیں ہوئی، واپسی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے جو درخواست کی تھی اس کا کیا ہوا، محبوب بتاؤ تم کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو سرکار علیہ السلام نے عرض کیا مولا تیرا جیسا حکم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر کے کہہ دو کہ جو دنیا میں کثرت سے آپ پر درود پڑے گا، ایک تو اور بھی نیکیاں ہیں جس کے ذریعے جائیں گے، مگر یہ خاص اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے محبوب کے ذریعے کہ محبوب جا کے
آپ اہل محبت کو کہہ دینا کہ دنیا میں جو آپ پر کثرت سے درود پڑے گا حضرت جبریل اس کے لیے خاص پلسرات پہ پر بچھائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلسرات پر حضرت جبریل کے پر پہ جائیں، پار کریں، پلسرات وہ جو تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اس پر چاہتے ہیں کہ پھر پر بچھ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک راستہ ہے، وہ ہے سرکار پہ درود پاک۔ تو وہاں بھی پلسرات پہ پار ہونا ہے تو درود کام آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ میزان عمل پہ ایک شخص کو جب لے جایا جائے گا کہ جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، تو سرکار علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام، امام سخاوی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو لے جا رہے ہوں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا امتی، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام، اتنی بھیڑ ہوگی محشر میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قربان جائیں، آپ تصور تو کریں، اتنی بھیڑ، اگر 10-20 لاکھ کا مجمع ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اگل بگل کا، مگر وہاں پتہ نہیں کتنے ارب لوگ ہوں گے اور کتنے ہزار کروڑ لوگ ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، اور پھر حال یہ ہوگا ایسے میں جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانے، تو جب حضرت آدم عرض کریں گے سرکار وہ جا رہا ہے، تو سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی دائیں جانب عرش کے اوپر اللہ اپنی شان کے مطابق کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، اپنی شان کے مطابق، وہ لامحدود ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، کرسی السماوات والارض، اور ایک کرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھوائے گا اپنی کرسی کی دائیں جانب۔ یہ شان ہوگی میرے آقا کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، آپ ان کی یاد میں رویا کریں، ابھی وقت ہے ان کا تذکرہ کثرت سے کریں، ابھی وقت ہے کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے ان کے گن گائیں، دن رات ان کی نعتیں پڑھیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج تو ایسے ماحول میں کہ اٹیک آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آدمی 2 منٹ میں 4 منٹ میں چل بسا۔ ابھی وقت ہے، آقا کو راضی کر لیں۔ تو سرکار جائیں گے، فرشتوں کو روک دیں گے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ شامت اعمال کی بنیاد پہ حکم ہوا ہے اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اللہ کا حکم ہوا ہے۔ سرکار کہیں گے نہیں، لے کے چلو، دوبارہ میزان پہ ذرا ترازو پہ وزن کیا جائے۔ تو فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے نہیں، لے کے چلو۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ تیرے حبیب ایسا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا محشر ہی حبیب کے لیے میں نے قائم کیا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ دیکھو میرا حبیب کیسا ہے، میرا محبوب کیسا ہے، جن کے لیے تم تڑپتے تھے، جن کے لیے میں نے پوری کائنات بنائی تھی، تم نے دیکھا نہ تھا، آج دیکھو میرے حبیب کو۔ تو پھر انہی کی چلنی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا لے جاؤ۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رہے گا نا، یہ سرکار کو پہچانے گا نہیں، سرکار جائیں گے، اب اتنی بھیڑ ہے، اتنی بھیڑ ہے، محشر ہے، پوری دنیا کے لوگ موجود ہیں، تو سرکار لے کے جائیں گے میزان پر، اور پھر وزن کیا جائے گا۔ تو سرکار ایک چٹ نکالیں گے، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے، جیسے میرے آقا ڈالیں گے نا، نیکیاں بڑھ گئیں، نیکیاں بڑھ گئیں، حکم ہوگا جنت کی طرف لے جاؤ، حکم بدل گیا، پہلے جہنم کی طرف اب جنت کی طرف۔ تو یہ جو غلام رہے گا نا، یہ حضور کو پہچانے گا نہیں، ابھی تک نہیں پہچانا ہے۔ تو جب نیکیاں بڑھ گئیں، حکم ملا کہ جنت کی طرف لے جاؤ، تو وہ گنہگار تڑپ اٹھے گا اور کہے گا اے حسین چہرے والے تو کون ہے، اے بے کسوں کے کس آپ کون ہیں، اے بے بسوں کے بس آپ کون ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حقیقت میں اگر آپ کے دل میں حضور کی تڑپ ہو جائے تو حضور آج بھی اتنا کرم فرماتے ہیں۔ ان عاشقوں سے جا کے پوچھو جن پر کرم ہوئے ہیں، ان پر کرم ہوئے ہیں، ان عاشقوں سے جا کے پوچھو، یہ دل صرف حضور کے لیے ہے، اس میں بساؤ تو صرف سرکار کو۔ یہ دنیا کا حسن اور یہ دنیا کی حسینائیں، جس دن مصطفیٰ کا حسن تمہارے سامنے بے نقاب ہوگا، یہ حسن پھیکا پڑ جائے گا۔ کوشش کرو کہ ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا حسن دیکھو، کوشش کرو کہ سرکار بے نقاب ہو جائیں۔ تو پھر وہ کہے گا اے حسین چہرے والے آپ کون ہیں؟ تو پھر میرے آقا مسکرائیں گے اور فرمائیں گے جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا تھا نا، وہی نبی میں ہوں، وہی نبی میں ہوں، تیرا نبی جن کا تو کلمہ پڑھتا تھا۔
تو وہ مچل جائے گا، عرض کرے گا سرکار یہ چٹ کون سی ڈالی ہے آپ نے، یہ ٹکڑا کون سا ڈالا ہے آپ نے، آپ اتنے لوگ آپ کو کیا پتا، بخش دیے گئے ہو، سند مل گئی ہے جنت کی، پروانہ مل گیا ہے آپ کو، ہم نکالو اپنے اندر سے، میں اپنے اندر سے نکال دو، میں ختم ہو جائے گا تب تو ہی تو بچتا ہے، میں بھی ہو اور تو بھی ہو تو یہ محبت ناقص ہوتی ہے، جب میں نکلے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، سرکار سب کچھ آپ ہے، سرکار سب کچھ آپ ہے، تو جس دن یہ ہوگا کہ میں نکلا، کسی کو پیسے کا میں، کسی کو حسن و جمال کا میں، کسی کو اپنی طاقت کا میں ہے، کسی کو اپنے مکان کا میں ہے، کسی کو گاڑی گھوڑے کا میں ہے، جب میں رہے گا تو محبوب نہیں ملتا، میں نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بیج ہوتی ہے، بیج، آپ آم کھائیں اس کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کو آپ نے زمین کے نیچے دفن کر دیا، گٹھلی کو زمین میں رکھیں تو یہ امید نہ کریں کہ درخت نکلے گا، گٹھلی کو گھر پہ رکھ دیں یہ امید نہ کریں کہ درخت نکلے گا، درخت کب بنتا ہے جب اس بیج کو آپ زمین کے نیچے دفن کر دیں، دفن کر دیا، آپ کو پتا ہے یہ سڑ جائے گا، آپ کو پتا ہے یہ گٹھلی گل جائے گی، سڑ جائے گی، آپ نے اس کو اندر دفن کر دیا، اب وہ گٹھلی فنا ہو گئی، وہ مٹی میں مل گئی، اور جب وہ فنا ہو گئی تب ایک درخت نکلتا ہے۔ ایسے ہماری زندگی ہے، جب تک حضور کی یاد میں فنا نہیں کریں گے تو مدینے سے وہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ فنا کر کے دیکھیں سرکار کی عنایتیں کتنی ہوتی ہیں، تو سرکار ارشاد فرمائیں گے، اے میرے چاہنے والے، یہ جو میں نے چٹ لکھی ہوئی تھی اور میں نے ڈالا تو نیکیاں بڑھ گئیں، یہ کوئی اور چٹ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو نے پوری زندگی میں، اس کو غور سے سنیے گا اور اپنے ذہن میں بسا لیجئے ہمیشہ کے لیے، کہ میرے آقا فرمائیں گے اس شخص سے کہ تو نے پوری زندگی میں 70-80 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ لائف میں تو نے مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا۔ سرکار فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ پوری زندگی میں تو نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ درود میں نے لکھ کے رکھ لیا تھا۔ آپ جب درود پڑھتے ہیں تو حضور کے ہاں نوٹ ہوتا ہے، وہ شخص زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھا تو سرکار کرم فرمائے کہ نوٹ فرما لیا، اور وہ ایک چٹھی ڈالی تو جہنم میں جانے والا شخص جنت میں جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ ایک روم خریدا ہے کہ اس میں بنوانے کے بعد ہم سب اہل مہاڈا ہی نہیں، آل مہاراشٹرا سب کو اجازت ہوگی کہ آپ آئیں اور بیٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ وہ بات مکمل کر دوں، امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، مدرسے میں پڑھ رہے تھے، کہا آپ کو سرکار بلا رہے ہیں، تو طالب علم تھے تو انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ بھئی ایسے کہہ رہا ہوگا۔ پھر ایک شخص دوسرے دن آیا، اس نے کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں فلاں درخت کے پاس، پھر انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ نہیں ایسے کہہ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو۔ تیسرے دن وہ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا سرکار بلا رہے ہیں، پھر ان کو بات لگی اور چلے گئے، اور جب گئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے میرے سرکار جلوہ فروز ہیں۔ میں یہی تو سمجھا رہا ہوں، یہ لوگ اندھے ہیں، یہ اندھے ہیں جو کہتے ہیں حضور آج نظر نہیں آتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے جاتے۔ بھائی اس دور میں ابو جہل کو آنکھ تھی، وہ حضور کو دیکھ نہ سکا، عتبہ شیبہ کو آنکھیں تھی، وہ دیکھ نہ سکا، ویسے قرنی کبھی گئے نہ تھے مگر حضور کو ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے۔ مجاز ویسے قرنی والا بناؤ، مجاز ویسے قرنی والا بناؤ۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، وہ جانے کے بعد جب پہنچے تو سرکار نے فرمایا میں 3 دن سے تمہیں بلا رہا تھا، 3 دن سے بلا رہا تھا نہیں آئے۔ کہا سرکار میں سمجھا ویسے وہ مزاح ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم کو علم چاہیے، تم بھول جاتے ہو، سناؤں سب بھول جاتے ہو، پڑھتے ہو، یاد نہیں رہتا۔ میرے پاس ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اندھیری سے ایک عالم صاحب آئے، ایک ہمارے حاجی صاحب ہیں، ان کے لڑکے بہترین عالم ہیں، انہوں نے یہی شکایت کی، اور میں ہر جگہ جہاں جاتا ہوں عموماً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو میں ہر کسی کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھتے ہو اس لیے بھول جاتے ہو،
صرف کتابوں تک محدود رہتے ہو. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی. صحیح بخاری. سرکار فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں, میں بانٹتا ہوں. تو میں نے کہا کتاب پڑھ لو, بقیہ جو علم چاہیے وہ در مصطفیٰ کی طرف جایا کرو, نسبت رسول کو مضبوط کر دو, سرکار سے قلبی تعلق مضبوط کرو. جس کا قلبی تعلق سرکار سے جس طرح مضبوط ہو جائے گا سرکار اس کو اس طرح علم عطا فرما دیا کرتے ہیں. علم چاہیے, شہرت چاہیے, عزت چاہیے, جو چاہیے در مصطفیٰ کی طرف چلے گا. تو اللہ کی عطا سے حضور عطا فرماتے ہیں, اللہ کی عطا سے سرکار عطا فرماتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے پھر ان کو اپنے سینے سے لگایا. اب یہ جملے میں صرف تقریر نہیں کرتا ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے دل نہیں تڑپتے کہ کبھی حضور آئیں اور سینے سے لگا لیں. یہ ریاکاری, یہ دکھاوے نہیں. میں پورے مہاڈا کو 15 سال سے سمجھاتا ہوں کہ میں بھی ایسی جذباتی باتیں کر سکتا ہوں, مگر نہیں, میں یہ چاہتا ہوں آپ دل سے جڑیں سرکار سے. نہیں, دل سے جڑیں, درود پاک کی کثرت کریں. سرکار نے سینے سے لگایا, سرکار علیہ السلام نے سینے سے لگایا. پھر امام سعد الدین تفتازانی وہ ہوئے کہ ان کی حالت یہ ہوئی کہ پھر انہوں نے کتابیں لکھیں. آج وہ کتابیں پڑھ کر کے ہم لوگ عالم بنتے ہیں. ارے بھائی صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تو شکایت کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے حدیثیں تو سنتا ہوں, انی اسمع حدیثا کثیرا انساہ. صحیح بخاری ہے کہ میں آپ سے حدیثیں بڑی کثرت سے سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ. یہ صحیح بخاری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, چادر بچھاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار نے مٹھی باندھی اور مٹھی باندھنے کے بعد اس میں ڈال دیا, کس میں؟ چادر شریف میں, اور فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو. اب آج کا کوئی شخص ہوتا تو وہ کہتا سرکار دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, مگر وہ صحابی تھے, ان کا ایمان تھا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سرکار نے, صحیح بخاری ہے یہ, اور سرکار نے مٹھی باندھا اور ڈال دیا. اور جب ڈال دیا حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے لگایا, فرمایا سرکار نے سینے سے لگا لو. انہوں نے سینے سے لگایا. فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد ذلک. وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے, کوئی بات میں بھولتا ہی نہیں ہوں. تو یہ سرکار کا کرم ہے. تو آپ اپنا قلبی تعلق سرکار سے مضبوط کریں. اپنے گھروں میں میں نے بتایا کہ جب دسترخوان پہ آپ بیٹھیں, بالخصوص رات میں کہ آپ کام سے آ جاتے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھے, کھانا رکھ دیا گیا, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا بیٹا ہے, بیٹھ گئے, میرے آقا پر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں. اپنی بیٹی کو بھی کہیں چلو سرکار پہ درود پڑھتے ہیں, اپنی بیوی کو کہیں 12 مرتبہ سرکار پہ درود پڑھیں. آپ کے گھر میں برکت ہوگی, آپ کے کھانے میں برکت ہوگی, اور آپ کی جو نئی نسل ابھی بالکل بچی ہے, آپ کا بچہ ہے اور ابھی اس شعور نہیں ہے, درود پاک کا مشن اس طرح اپنے گھروں میں جاری فرما دیں کہ ہر کھانے پر جب درود پڑھا جانے لگے گا تو آپ کی اولادیں عاشق رسول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس پر آپ تمام حضرات عمل کریں. ومان البلاغ.